نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں آبرومندانہ عزت کی زندگی گزاروں، تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ جو تعلیمات، جو پیغام اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملے ہیں، انہیں دل و جان سے قبول کیا جائے اور ان پر عمل پیرا ہوا جائے، تو یقیناً اللہ رب العالمین دونوں جہانوں کی کامیابیاں ہمارا مقدر بنا دے گا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کامیابی تو چاہتے ہیں، لیکن کامیابی کی راہوں کو نہ تلاش کرتے ہیں، نہ ان پر پتہ چل جانے کے بعد چلتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا نا، ترج النجات ولن تسلک مسالکہا ان السفینۃ لا تجری علی الیبس۔ جیسے کشتی خشکی پر نہیں چلتی، ایسے ہی تم کامیابی کی امید تو کرتے ہو، تمنا تو ہے کہ کامیابی مل جائے، لیکن ان کی راہوں پر، کامیابی کی راہوں پر نہیں چلتے۔ یقیناً برادران اسلام، کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے میں ہے۔ انہی کی باتوں کو مان کر چلا جائے تو اللہ کریم سکون بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، دارین کی سعادتیں بھی، کامیابیاں بھی دیتا ہے۔ اسی لیے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلتا ہے، اللہ رب العالمین اسے کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خوبصورت سنت پر، آپ کے طریقے پر اور آپ کے معمولات میں سے معمول پر میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، وہ صبر ہے۔ اور صبر کے بارے میں علماء لغت نے ارشاد فرمایا، حبس النفس عند الآلام والمؤذیات، کہ تکلیف دہ اور ناپسندیدہ امور پر صبر کیا جائے، انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کیا جائے۔ اور صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں، کڑوے شربت کو گھونٹ گھونٹ کر کے پینا، یعنی آہستہ آہستہ پینا، اور اس کی کڑواہٹ کے اثرات اپنے چاہے چہرے پر ظاہر نہ ہونے دینا، اس چیز کا نام صبر ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی صبر سے عبارت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف صابر ہی نہیں تھے، سید الصابرین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو لیا جائے، طائف کے سفر کو لیا جائے، پیغام حق کو لوگوں تک پہنچانے کے طریقوں کو لیا جائے، اور اس رستے میں آنے والی اذیتوں، تکلیفوں اور مشقتوں کو لیا جائے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اس طرح کر کے دکھایا کہ آج تک آپ کے صبر کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ ذرا سفر طائف کو لے لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر نکلے، لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے، اندھیروں سے نکال کر نجات کی طرف لانا ہے۔ وہاں جا کر اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ لوگ یہ جانتے ہیں کہ سکون حضور کے پیغام کو مان لینے میں ہی ہے، لیکن سارا کچھ جاننے کے باوجود ظلم و ستم کی انتہا کر دی، طعنے دیے، پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک سے لہو بہنے لگا، اور اتنا لہو چلا آپ کے جسم مبارک سے کہ آپ کے جوتوں میں آپ کا خون جم گیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھے، تو حضرت سیدنا جبریل امین اللہ کی اذن اور اجازت سے پہاڑوں کا فرشتہ لے کر حاضر ہوئے، اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ میں لایا ہوں، آپ اجازت دیں، ان طائف والوں پر یہ پہاڑ اٹھا کر یوں دے مارے جائیں، ان پر الٹا دیے جائیں کہ ان کا نام و نشان ختم ہو جائے اور ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت ایک رویہ اور عمل اپنایا۔ اللہ کریم نے جو فرمایا تھا نا،
وصبر علی ما اصابک، میرے حبیب جو بھی تمہیں مصیبت، اذیت اور تکلیف پہنچے تمہیں اس پر صبر کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ کے حکم کو اور اللہ کی بات کو مان کر چلنے کا نتیجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بدلہ، انتقام لے سکتے تھے۔ آج ہمارے لیے حضور کی زندگی میں بے پناہ سبق ہیں، اور دیکھیے کہ جب بدلہ اور انتقام لینے پر قادر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو ارشاد فرمایا، جبریل مجھے امید ہے اگر انہوں نے میرے پیغام کو نہیں مانا تو ان کی اولادوں کو اللہ رب العالمین اپنی اور میری معرفت کا نور لازمی عطا فرمائے گا۔ دوسرا امت کو صبر تھا کہ میری امت کے لیے یہ سبق ہو جائے کہ معاف کرنا قدرت کے وقت ہوتا ہے اور صبر صدمے کے وقت کیا جاتا ہے۔ پھر وہی وقت آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس آپ کے صبر کے بدلے میں انہی لوگوں کے دلوں میں اسلام کا اور ایمان کا نور عطا فرمایا، اور وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے۔ تو کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ بے پناہ واقعات ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک پر صبر، تحمل، بردباری اور برداشت کرنے کے لیے۔ ہماری زندگیوں میں کئی ایسے مرحلے آتے ہیں ہمیں تنگ کرنے والے، اذیت دینے والے، تکلیفیں دینے والے۔ وہ وقت بھی دیکھتے ہیں ہم کہ ہمارے اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، لیکن جب ایسا وقت آ جائے، صبر، تحمل، بردباری اور دور رسی سے کام لیے ہوئے صبر کیا جائے اور معاف کرنے کی عادت بنا لی جائے، تو یقیناً اللہ رب العالمین حضور کی اس سنت کے صدقے نہ ختم ہونے والی دونوں جہانوں کی کامیابیاں انسان کا مقدر بنا دیتی ہیں۔ السلام۔ ربنا یا ربنا